کے بعد قبر میں کچھ نہیں ہوتا. اگر مرنے کے بعد، موت کے بعد فنا ہوتی، موت کے بعد تباہی ہوتی، موت تباہی کا نام ہوتا، تو کبھی حضور یہ حکم نہ فرماتے کہ قبرستان جاؤ تو سلام کہا کرو. جہاں ہے ہی کچھ نہیں تو سلام کسے کہنا ہے؟ اگر قبر میں کوئی ہے ہی نہیں، موت نے اسے برباد فنا کر دیا، تو سلام کس کا ہے؟ اب اس حدیث پاک کا معنی یہ ہوا کہ سلام کا حکم ہے جب قبرستان جاؤ تو سلام کرو، اور انہیں کہو قبر والو تم پہلے آ گئے ہو، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، ہم بھی آئیں گے. ایک بات، سلام کہا جاتا ہے جہاں سے جواب آنا ہوتا ہے. آپ نے کبھی اپنے گھوڑے سے سلام نہیں کہا، گدھے سے سلام نہیں کہا، اونٹ سے سلام نہیں کہا، بکری بھینس سے سلام نہیں کہا، کسی جانور سے کبھی سلام نہیں کہا. اگر 18 کروڑ کا مکان بنا لیا ہے، کوٹھی بنا لی ہے، تو اس میں کبھی سلام نہیں کہا. کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ وہاں سے جواب نہیں آنا. سلام کہا ہی وہاں جاتا ہے جہاں سے جواب آنا ہوتا ہے. اب کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں کہ سلام کہو. میں اور آپ جاتے ہیں قبرستان، اور اگر میں اور آپ سستی کرتے ہیں ماں باپ کی قبر پر جانے پر، تو سستی نہیں کرنی چاہیے. ماں بھی انتظار کرتی ہے، باپ بھی انتظار کرتا ہے قبر پر. جمعے کے دن حضور فرماتے ہیں کم از کم جمعے کے دن جاؤ، ماں باپ کی قبر کو سلام کرو. ماں باپ منتظر ہوتے ہیں. شرح صدور کے اندر ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک ماں نے بچے کو قرآن یاد کرایا، اور وہ روز ماں کی قبر پر روز جاتا اور جا کر کھڑا کھڑا قرآن پاک پڑھتا رہتا. اس کے بعد کچھ سپارہ آدھ پاؤ پڑھ کر واپس آ جاتا. ایک دن ماں خواب میں ملی. ماں نے کہا کہ بیٹی حافظ، میں نے تجھے حافظ بنایا تھا، قاری بنایا تھا، اور تو آتا ہی نہیں، کبھی میرے پاس آیا ہی نہیں. تو وہ کہتے ہیں اماں میں تو روزانہ جا کر قبر پر سلام کہتا ہوں اور قرآن پڑھتا ہوں. تو ماں کہتی ہے ٹھیک ہے تو جاتا ہے، مگر تیرے قرآن پر تیرا چہرہ مجھے نظر نہیں آتا. جب تو قرآن پڑھتا ہے قبر پر جا کر، تو خدا کی رحمت کی بارش اتنی تیز ہوتی ہے کہ میں تیرا چہرہ نہیں دیکھ سکتی. بیٹے تو ایسے کیا کر، جایا کر میری قبر پر، قرآن پاک پڑھا کر، تھوڑی دیر چپ ہو جایا کر تاکہ بادل چھٹ جائے رحمت کر، میں تیرا چہرہ دیکھ سکوں. تو ماں باپ کی قبر پر جانا چاہیے. اور یہ جو تصور ہے کہ موت فنا کا نام ہے، یہ تصور بالکل 100% غلط ہے. اگر فنا کا نام ہوتا، میت فنا برباد ہو جاتی، تو سلام کا حکم کسی ہے؟ معلومہ کے اندر کو قبر کی ہے، اور سلام کہا وہاں جاتا ہے جہاں سے جواب آنا ہو. اب میں جاتا ہوں ماں کی قبر پر، آپ جائیں، جواب نہیں آتا؟ نہیں، جواب آتا ہے. یہ نہ کہو کہ قبر سے جواب نہیں آتا، جواب آتا ہے، مگر میرے کان بہرے ہیں، تیرے کان بہرے ہیں، تو سن نہیں سکتا. جن کے کان ٹھیک ہوتے ہیں وہ پہلے بھی سنتے رہے ہیں، آج بھی سن رہے ہیں، اور قیامت تک سنتے رہیں گے. وفاء الوفا شریف کے اندر ایک حدیث پاک میں نے پڑھی. اماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ہر سال اپنے دادا کی قبر پر جاتی ہوں. ان کے دادا سیدنا امیر حمزہ ہیں، حضور کے چچا ہیں، ان کے دادا ہوئے. فرماتی کہ میں دادا کی قبر پر ہر سال جاتا ہوں. ہمارا ہر سال کا جانا کسی دلیل ہے. اور جا کر کہتی ہوں السلام علیکم یا جدی، دادا ابو سلام. اماں فاطمہ فرماتی ہیں قبر سے مجھے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا بنتی، بیٹی تین جی آیا نوں، تو آ گئی ہے. اب اماں فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ مجھے قبر سے جواب آ جاتا ہے. ان کے کان ٹھیک تھے، وہ سن لیتی تھی. آج اگر میرے بھی کان ٹھیک ہو تو میں بھی سن سکتا ہوں. تو ایک بات ہو گئی کہ فنا کا نام موت، فنا کا نام نہیں ہے. اگر میرے دلائل یہ باتیں ذہن میں رہ جائیں تو شاید کبھی کام دیں. موت فنا نہیں ہے، مکان بدلنے کا نام موت ہے. ایک دلیل اور ذہن میں آ رہی ہے کہ قبرستان میں جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، آپ کا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ ہے کہ فرشتے آتے ہیں اس کے پاس، اور فرشتے اگر پوچھتے ہیں کہ تیرا خدا کون ہے، رب کون ہے، اور تیرا رسول کون ہے، تیرا دین کیا ہے،
اور وہ بتاتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اور ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، محبوب کی حسین شکل اس کے سامنے کی جاتی ہے. حضور قبر میں جلوہ گر ہوتے ہیں اور فرشتے اس سے پوچھتے ہیں ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، اس بندے کے متعلق کیا تیرا خیال ہے؟ اور یہ میت کہتی ہے یہ میرے دین و ایمان کا آقا ہے، یہ میرے رسول ہے، میرا ان پر ایمان ہے. یہ آپ پڑھا ہوا ہے، آپ نے جانتے ہیں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر موت فنا ہے تو فرشتے باتیں کس سے کر رہے ہیں؟ اگر موت بربادی کا نام ہے، تباہی کا نام ہے، مٹ جانے کا نام ہے، ختم ہو جانے کا نام ہے، تو فرشتے باتیں کس سے کر رہے ہیں؟ فرشتوں نے آ کر کہیں اس کے اندر روح تو نہیں پھینکی، نہ کسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ دوبارہ روح پھینکی گی کہ اس کے اندر بات کرنے کی طاقت پیدا ہوگی. نہیں، حالت اس کی وہی ہے جو قبر سے باہر تھا. اب قبر کے اندر بھی وہ اسی طرح ہے، مگر فرشتے سے باتیں کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ موت بربادی نہیں، تباہی نہیں، بربادی نہیں، بلکہ مکان بدلنے کا نام موت ہے. ایک بات تو مسئلے کی کہ موت، خدا کرے کہ میری باتیں آپ کے ذہن میں رہ جائیں تو یہ اچھی فائدہ مند ہوں. اب موت صدمہ بڑا ہے، بہت بڑا صدمہ. اس صدمے کو برداشت کیسے کیا جائے؟ ایک بات یہ میت کے ورثاء بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے سنا رہا ہوں. یہ صدمہ، ماں کا صدمہ بہت بڑا صدمہ، باپ کی موت کا صدمہ بہت بڑا صدمہ، بیٹے کی موت کا صدمہ بہت بڑا صدمہ. خلاق کائنات کو اس صدمے پر، میت کے ہونے پر، دنیا سے جانے پر، اس کے ورثاء، بیٹے بیٹیاں، آباء و اجداد سب پریشان ہیں، سب رو رہے ہیں. اللہ کی بات خدا ذوالجلال کو خود کرم جوش میں آتا ہے کہ یہ بندے میرے بندے ہیں اور بڑا رو رہے ہیں. ماں کے جانے پر، باپ کے جانے پر ان کے صدمہ ہی صدمہ ہے. ان کے کندھے بھی میں نے بنائے ہیں اور موت بھی ان کے بندے کو میں نے دی ہے. کندھے بھی میرے بنائے ہوئے ہیں اور بوجھ بھی میں نے ڈالا ہے. اور یہ موت کا بوجھ جو ہے